باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو آج. آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں. دیکھا, باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ اللہ اکبر. ایک شخص گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, شکایت کر دی جا کے, یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں جا کے میرے سامان چھیڑ دیتا ہے. باپ اولڈ ہو گئے نا, مطلب وہ دکیانوس ہو گئے آج کی اولاد کے نزدیک. اولاد کو زیادہ پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے. تو جا کے شکایت کر دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا باپ نا میرے گھر میں جب میں جاتا ہوں میرا مال ادھر ادھر کر دیتا ہے, کہ میرے پیسے بنا پوچھے مجھ سے خرچ دیتا ہے, کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہے. تو قانون تو دنیا کو یہی کہتا ہے کہ وراثت میں سے جو ملے سو ملے, جو خود کمایا ہو اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ جس کا بیٹا شکایت کے لیے آیا ہے. اب وہ بندہ گیا, اس نے جا کے اس بندے کو کہا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تیری شکایت کر دی ہے, چل تجھے بلا رہے ہیں. اب جب یہ گھر سے چلا, جس کی شکایت ہے جس کی پیشی ہونی ہے باپ جب گھر سے چلا کہ بیٹے نے شکایت کر دی نبی علیہ السلام کی حضور, تو باپ راستے میں کچھ گنگنا رہا ہے, اپنے دل کے اندر کچھ باتیں کر رہا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار دیکھ اس نے جا کے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی ہے, اور دل میں اس نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے کے متعلق سوچی. ابھی جب وہ پہنچا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو, کیوں اپنے بیٹے کا مال خرچ کرتے ہو, کیوں اس کا سامان خرد برد کر دیتے ہو. اس سے پہلے جبریل آ گئے اور رسول اللہ کو کہا کہ یہ پیارے کریم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ گیا یہ سارے رستے اپنے بیٹے کے متعلق شعر پڑھتا آیا ہے, جو زبان تک نہیں لایا, دل میں تھے, دماغ میں تھے, ذہن میں تھے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اس کو کہیے کہ جو راستے میں جو شعر تو لکھتا آیا, جو اپنے دل میں کرتا آیا, پہلے وہ تو سنا, اگلا قصہ بعد میں ہوگا. اب جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی نا باپ کو کہ وہ راستے بھر کیا گنگناتے آئے, تو بڑا حیران رہ گیا. دوبارہ کہنے لگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہنا یا رسول اللہ ایمان اور بڑھ گیا, کیونکہ جو راستے میں نے اپنے آپ سے گفتگو کی وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, آپ تک اطلاع پہنچ گئی. میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح تم راستے بھر کیا باتیں کرتے آئے. کہنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے پتہ لگا نا کہ میرے بیٹے نے آپ کے پاس شکایت کر دی, آپ کے دربار میں پہنچ گیا, جب میں اپنے گھر سے چلا میں نے جوتیاں پہنی, اور جب میں نکلا سڑک کے اوپر میرے دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن جو بھی ان کا نام ہوگا, کہ تیرے گھر میں جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تیرا سر فخر سے اوپر اٹھ گیا, اور تو خوشی سے ناچتا پھرتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا دیکھو میرے گھر بیٹا ہوا ہے. اس واقعے پہ مجھے ایک کندیاں شریف پاکستان میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے, تو ان کے جو پیر تھے یہاں ملا پور لدھیانہ کے رہنے والے تھے, تو حضرت کو وہاں ٹیلی گرام گیا کہ حضرت آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. مجلس لگی ہوئی تھی, مریدوں کو پتہ لگا سن 1946 کے قریب کی بات ہے, تو زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت خوشی کی بات ہے؟ فرمایا خوشی تو اس بات کی ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیا, ڈرتا اس بات سے ہوں کہ بڑا ہو کے کہیں میری بدنامی کا باعث نہ بن جائے, اللہ اس کا مقدر اچھا کر دے. تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے,
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے پہلے سے ہی بتا دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا سب سے زیادہ خوش میں تھا, اس کی ماں سے بھی زیادہ میں ہی خوش تھا. اور کہتا پھر میں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے. اور پھر کہنے لگا کہ جب یہ چند مہینے کا تھا یہ ساری رات سوتا نہیں تھا, اس کی ماں تھک جاتی تھی میں کندھے پہ لگا کے اس کو پھرتا تھا. یہ جو بچہ شکایت لے کے آیا رسول اللہ کے پاس اپنے والد کی, فرمایا یا رسول اللہ میں تو ساری رات اس کو اپنے کندھے سے اپنی چھاتی سے لگا کے اگر میرے قدم رکتے تھے یہ رونے لگتا تھا, میں پھر چلنے لگتا ساری رات. فرمایا یا رسول اللہ پھر ایک ایسا وقت آیا یہ بڑا بیمار ہو گیا. جب یہ سخت بیمار ہوا مجھے اور میری بیوی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی جان نہ نکل جائے. ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم بڑے بڑے حکیموں کو پیسے دیتے, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے. ہم نے اپنا تن بیچ کر اپنا سامان بیچ کے اس کا علاج اس وقت تک اس کا علاج کرایا جب تک اللہ نے اس کو واپس شفا نہیں دیتی. نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. وہ بوڑھا آدمی اپنی داستان بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا تھا اور اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم سب گھر والے اچھے کپڑے پہنے, تو میں اور اس کی والدہ ہم پرانے کپڑے پہنتے تھے, اپنے بچے کو نئے کپڑے لاتے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا. جہاں ہم مزدوری کرتے تھے وہ لوگ تانے دیتے تھے کہاں ادھر ادھر چلا جاتا تھا. میں نے لوگوں کی گالیاں سن کے اس کو وقت پر مدرسے بھیجا, اس کو وقت پر اسکول پہنچاتا رہا, پھر اس کو لے کے آتا رہا کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لوگوں کے تانے سنتا رہا لیکن میں نے اس کو پڑھایا, اپنے سے بہتر پڑھایا اس کو. یا رسول اللہ میں جوان تھا. اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ میں جوان تھا, میری ہڈیوں میں سے جو گوشت ہے, میری ہڈیوں میں جو خون ہے, میں نے اس انداز سے محنت کی اپنی اولاد کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ 25-30 سال کے بعد میرا گوشت, میری طاقت, میرا خون وہ اس میں منتقل ہو گیا ہے. یہ اب جوان نظر آتا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور میرا یہ خواب تھا کہ جب میرا بچہ بالکل جوان ہو جائے گا تو یہ پھل دے گا مجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا اس بوڑھے آدمی کی, تو اس نوجوان کو جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی اس کو یہاں سے ایسے گریبان سے ایسے پکڑا. فرمایا سن, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. فرمایا یہ جو تیری شخصیت ہے, یہ جو تیری زندگی ہے, جو کچھ تو نے کمایا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو بھئی تو نے کیا ہی کیا ہے. یہ جو وجود آج کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے یہ تو نے کیا ہی کیا ہے, یہ اگر اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کا اپنا وجود دیکھے گا تو بغیر باپ کی محبتوں کے یہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. میں مانتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ ان بچے کو پالتی ہے. سنو دل پر ہاتھ رکھ کے, کائنات میں یہ دستور ہے اور اس سے انکار نہیں ماؤں کی محبت سے کہ ماں بچے کو پالتی ہے, لیکن باپ بچے کی پرورش کرتا ہے. اور پرورش کرنے میں اور پالنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. جو باپ کے دل میں محبت ہے اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے, جن کے پاس یہ نعمت ہے, وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں, نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے. آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ, جتنے امیر لوگ ہیں
یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو جتنے بھی ہو ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو. جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی. اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی. بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے, اللہ حافظ. یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے, ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی, بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا, یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے, اپنی ماں کے پاؤں دباتے, اس کے پاس وقت گزارتے, ان کا مشورہ مانتے. پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے, ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا. کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے. جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے. ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا, میرے ساتھ چند باتیں کرے گا. لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے. یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی, جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے. جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے, بے حرمتی کرتے ہیں, تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے, اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے. جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے پیروں کے نیچے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے, سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے. اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی. فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے, لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ, تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے. تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے. اگر ماں باپ کے لیے 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی, ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو. تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے. بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے, ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے. زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے. اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا, اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازمے والا نہیں, قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے, ورنہ قرآن نے تو کہا, نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو. لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں, ڈھونڈو گے ہی نہیں, بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں, تلاش کرتے پھرو گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں
جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے. دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے, جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے. اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوں گے, یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ. جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں ہیں. ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو, ان سے زیادہ ہی بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں, ماں باپ کی خدمت کی جائے, ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے. بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا. کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے, جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے. ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی, ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی, مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا, لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں, چہرے کے جو خد و خال ہیں, انسان کا جو مزاج ہے, آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے, یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا, کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے, یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے. تمہاری چال کو, تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے, اس کے علاوہ یہ صرف تو ہے ہی کسی کے اندر نہیں. تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی, اللہ کو اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں, 90 سال کے ہو جائیں, چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں. میں نے اپنی دادی محترمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میرے والد اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی, پوری دنیا میں جاتے تھے, ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے اپنی دادی کو دیکھا آخری عمر میں کہ جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے بلا کے کہنا کہ بیٹا حبیب ایسا ہے, سامان رکھا ہے؟ جی ہاں رکھا ہے. فلاں چیز بیگ میں رکھی ہے, فلاں دوائی رکھی ہے. تو خود بذات خود بستر پہ ہونے کے باوجود تو ایک دن میں بذات خود ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ جس بندے کو ہماری دادی نصیحت کرتی ہے اس کے ساتھ تو 50 لوگ چل رہے ہیں, اتنے خادم ہیں, ہر جگہ آگے پیچھے گاڑیوں کا ریل پیل ہے. یہ پھر ذہن نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نصیحت ہے, یہ ایک بہت بوڑھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہے جو ہمیشہ جوان رہتا ہے, بڈھا نہیں ہوتا ہے. جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا جی, میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آتی, بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آتی, یار دوستوں کی محبت تعلیم کے بعد آتی. کائنات میں اگر کوئی محبت جو روح کا رشتہ, جو خون کا رشتہ, جو ہڈیوں کا رشتہ, جو جسم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا رشتہ ہے جو دن بدن عروج پر جاتا ہے دور ہونے کے باوجود, وہ صرف باپ کا, ماں کا رشتہ, اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ہے. تو میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے, ان سب بھائیوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی, یہ والی نعمت نہیں ملنی. باقی سب کچھ مل جائے گا, تمہیں یار مل جائیں گے, دوست مل جائے گا, اولاد اور آ جائے گی. کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی. اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو. آج آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا
کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں. دیکھا؟ باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے. کیوں؟ اس پر بوجھ ہی اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے، نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے. اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں، لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے. بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کی خودداری دیکھو، بوجھ کو برداشت کرتا ہے، قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں، حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی. جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے، ماں بھی اور باپ بھی، کہ یا اللہ ساڈے بچے کتنے، بچے کہاں ہیں. اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی، اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو، فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے. نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماں باپ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے. یہ نہیں چاہیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے، مزاج میں گرمی ہے، تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو، بس کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر پکڑ لو، اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو، اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو. اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا. ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.